شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک عورت کا ہے۔ جیسے ہی بقرہ عید کا چاند نظر آیا تو وہ عورت قربانی کے بکرے کے ساتھ کمرے میں سونے لگی، اور وہاں وہ اس کے ساتھ کیا کرتی تھی یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ واقعہ فیصل آباد کے علاقے میں پیش آیا۔ سکینہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ اس کے خاوند کا نام رفیق تھا۔ رفیق کباڑ کا کام کرتا تھا جس سے دونوں کی اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اتنے سال بعد بھی دونوں کی سب سے بڑی خواہش ادھوری تھی۔ وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ رفیق تو اللہ کے فیصلے پر راضی تھا، لیکن سکینہ اولاد کے حصول کے لیے کیا کرتی تھی اس بات کی اس کے شوہر کو خبر نہ تھی۔ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو سکینہ کو کبھی ان برے کاموں میں نہ پھنسنے دیتا۔ آخر سکینہ ایسا کیا کرتی تھی اولاد کے حصول کے لیے جو بالکل ٹھیک نہ تھا؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا۔ سکینہ ایک سیدھی سادی عورت تھی، لیکن بے اولادی کے ملنے والے تانوں نے اسے جیسے نیم پاگل کر دیا تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح صاحب اولاد ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز بھول گئی۔ یہ سب کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو یکسر فراموش کر گئی۔ وہ اللہ کی رضا سے مایوس ہو چکی تھی، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ انسان جب اللہ کے در سے بھٹک جائے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ بات سکینہ کو تب سمجھ آئی جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مایوسی کفر ہے، اور اس نے کفر کیا تھا، سزا تو ملنی تھی۔ عید قربان نزدیک تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رفیق کوئی بہت اچھا جانور لانے کا سوچ رہا تھا۔ رفیق نے جب سکینہ سے قربانی کے جانور کے متعلق مشورہ کیا تو سکینہ نے اسے کوئی موٹا تازہ بکرا لانے کی فرمائش کر دی۔ ابھی عید میں 15-20 دن باقی تھے، اس لیے رفیق کچھ دن اور گزرنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن سکینہ نے جلدی مچا دی کہ قربانی کا جانور جلدی لے کر آئے۔ سکینہ کی جلدی دیکھتے ہوئے رفیق مان گیا، لیکن سکینہ اتنی جلدی کیوں مچا رہی تھی اس بات پر وہ حیران تھا۔ اب سے پہلے تو کبھی سکینہ نے قربانی کے جانور میں اتنی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اب قربانی کے جانور میں اتنی دلچسپی رفیق کی سمجھ سے باہر تھی، لیکن سکینہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اگلے ہی دن رفیق مویشی منڈی گیا اور وہاں سے ایک موٹا تازہ اور بے حد خوبصورت بکرا لے آیا۔ سکینہ نے جب بکرے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ سیاہ اور سفید رنگ کا یہ بکرا بہت صحت مند تھا۔ لمبے لمبے سینگ اور تھوڑی کے پاس بالوں کا ایک گچھا سا لٹک رہا تھا۔ بکرا اپنے ڈیل ڈول سے کسی سانڈ کے جیسا دکھائی دیتا تھا۔ یہ بکرا تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ اب میں اپنا کام آسانی سے کر سکوں گی، سکینہ نے خوش ہوتے ہوئے سوچا تھا۔ سکینہ اولاد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ اس قسم کا بکرا بھی وہ اسی مقصد کے لیے چاہتی تھی، لیکن وہ بکرے کے ساتھ کیا کرنے والی تھی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سکینہ بکرے کا بے حد خیال رکھتی، اسے وقت پر چارہ کھلاتی، پانی پلاتی، اس کے لیے خشک میوہ جات، بادام، شہد اور پتہ نہیں کیا کیا خرید کر لے آئی۔ جس مقصد کے لیے سکینہ نے بکرا منگوایا تھا اسے پورا کرنے کے لیے بکرے کا صحت مند ہونا ضروری تھا۔ رفیق صبح ناشتہ کرنے کے بعد دکان پر چلا جاتا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ صبح اس کے کام پر جانے کے بعد اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بیوی قربانی کے بکرے کے ساتھ کیا گل کھلاتی تھی۔ آخر سکینہ کیا کر رہی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا؟ ایک دن رفیق دوپہر کے وقت گھر آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بکرے کے پاس ہے۔ وہ آگے بڑھا تو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ اس کی بیوی بکرے کے پاس سے زمین کھود کر مٹی نکال رہی ہے، یہ بات کافی حیران کن تھی۔ سکینہ کی رفیق کی طرف پشت تھی، جس کی وجہ سے وہ رفیق کو نہ دیکھ پائی۔ یہ منظر دیکھ کر رفیق الٹے قدموں واپس دکان پر لوٹ گیا۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس بات سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آخر اس کی بیوی قربانی کے بکرے کے ساتھ یہ سب کیا کر رہی تھی اور کیوں کر رہی تھی؟ اس دن رفیق دکان سے گھر جلدی واپس آ گیا۔ رفیق نے سوچ لیا تھا کہ وہ پتہ لگا کر رہے گا کہ آخر اس کی بیوی قربانی کے بکرے کے ساتھ کیا کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے، لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی رفیق پتہ نہ لگا پایا کہ سکینہ بکرے کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اصل میں سکینہ اپنا کام بہت احتیاط سے کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر رفیق کو پتہ چل گیا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایک رات سکینہ اور اس کا شوہر سو رہے تھے۔ اچانک سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر صحن کی طرف چل دی جہاں بکرا بندھا ہوا تھا۔ سکینہ نے بکرے کی رسی کھولی اور اسے اندر لے آئی۔ سوئے ہوئے شوہر کو اپنی بیوی کی حرکتوں کی کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔
سکینہ ہر روز ایسا ہی کرتی، شوہر کے گھر آنے کے بعد اس کے ساتھ کھانا کھاتی اور اس کے سونے کا انتظار کرتی۔ جب وہ سو جاتا تو وہ بڑی احتیاط سے اٹھتی، صحن میں جا کر بکرے کی رسی کھولتی اور اسے کمرے میں لے آتی، اور اس سارے عمل کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھتی کہ اس کا شوہر جاگ نہ رہا ہو۔ اگر اس کا شوہر جاگ جاتا تو اس کی شامت پکی تھی۔ اولاد کے حصول کے لیے سکینہ نے بہت سارے تعویذ گنڈے کیے تھے، کالا جادو بھی کیا تھا، درگاہوں پر حاضری دی تھی، صدقہ خیرات بھی بہت کیا تھا، حتیٰ کہ جیسا جیسا کسی نے بتایا اولاد کے حصول کے لیے اس نے وہ سب کیا۔ بہت سے وظائف پڑے تھے، لیکن اس کی گود خالی کی خالی تھی۔ اسے اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا، اور پھر اولاد کے حصول کے لیے جو ترکیب اس کی سہیلی نے بتائی تھی، سکینہ نے اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ اس ترکیب سے اس کا کام بن سکتا تھا۔ سہیلی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ بھول گئی تھی کہ جو وہ کر رہی ہے وہ سراسر غلط اور حرام ہے۔ ایک رات سکینہ کو واپس کمرے میں آتے رفیق نے دیکھ لیا۔ رفیق کے پوچھنے پر سکینہ نے جھوٹ بول دیا، وہ اپنا کام کر چکی تھی، اس لیے اطمینان سے سو گئی۔ لیکن رفیق کے دماغ میں کھٹک گیا کہ معاملے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ رفیق نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کا سچ پتہ لگا کر رہے گا۔ سکینہ جو کچھ کر رہی تھی، اس سب کا اختتام اب نزدیک تھا۔ اگلی رات سکینہ اٹھ کر باہر صحن میں بکرے کے پاس گئی تھی کہ رفیق اس کے پیچھے چلا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رفیق کے پوچھنے پر سکینہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ مجھے جانور سے منوسیت ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کو دیکھنے آئی تھی، سکینہ نے بہانہ بنایا۔ اگلی رات سکینہ نے پھر سے بکرے کو کھولا اور اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ لیا، اپنا کام کرنے لگی۔ اصل میں سکینہ کو کسی بابے نے عملیات اور کچھ جادو ٹونے بتایا تھے جو بکرے کے پاس کرنے تھے۔ بابا نے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے اولاد ہو جاتی ہے، اور سکینہ کی عقل پر تو جیسے پٹی بندھ گئی تھی۔ اس نے اس بات کو سچ مان لیا اور وہی جادو ٹونے کرنے لگی۔ رات کو اٹھتی، بکرے کو اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ کر عملیات کرتی، شوہر کے اٹھنے سے پہلے بکرے کو اس کی جگہ پر باندھ کر سو جاتی۔ یہ کھیل جاری ہی رہتا کہ ایک دن کچھ ایسا ہو گیا جس سے سکینہ کی آنکھیں کھل گئی۔ ایک رات وہ اپنی عملیات کرنے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ بکرے کا جسم گرم تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بخار ہو، اور نڈال بھی لگ رہا تھا۔ سکینہ پریشان ہوگی اور بکرے کا خوب خیال رکھا، جس سے بکرا ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سکینہ کو نصیحت مل گئی۔ اس نے سوچا کہ جو خود بیمار ہو جاتا ہے اس کے توسط سے مجھے اولاد کیسے ملے گی۔ یہ سب سوچنے کی دیر تھی کہ وہ رونے لگی، اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ میں ایک دن دوپہر کو گھر آیا تو تم بکرے کے پاس نیچے جھکی ہوئی کیا کر رہی تھی؟ اس کے شوہر کے پوچھنے پر سکینہ نے بتایا کہ وہ تعویذ وغیرہ زمین میں گاڑ رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے سمجھایا کہ صرف اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے، اولاد دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جسے چاہے صاحب اولاد کر دے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ضد نہیں لگانی چاہیے۔ اگر ہمیں وہ کچھ نہیں دے رہا تو اس بات پر صبر کر لینا چاہیے۔ سکینہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے دوبارہ جادو ٹوننے اور فضول حرکات کرنے سے توبہ کر لی۔ عید کے دن بکرے کو قربان کرنے کے بعد سکینہ نے خلوص دل سے اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اور 1 سال بعد اللہ نے ان کے گھر میں اپنی رحمت بھیج دی تھی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ چیز اپنی مقررہ وقت سے پہلے 1 سیکنڈ بھی ہمیں نہیں مل سکتی۔